الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28واں پارہ سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت خطاب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل اے نبی فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، اپنے آپ کو بچا رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ٹھیک وقت پر تمہارے ساتھ ملاقات کرے گی جو اس کو وقت دیا گیا ہے، اجل آ جائے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، موت کے بعد تمہاری رب سے ملاقات ہوگی اور وہ مختلف مرحلوں میں ہے. قبر سے ہی نظام شروع ہو جاتا ہے اور میدان حشر تک، پل صراط سے گزرنے تک یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پیش کیا جائے گا، موت کے بعد تمہیں پیش کیا جائے گا اس رب کے سامنے جو تمہارا معبود ہے، عالم الغیب، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ظاہر کو باطن کو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے جو کام کیے تھے دنیا میں وہ تمہارے سارے کام سے تمہیں باخبر کر دے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. حبا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. ظاہر ہے اس کی جس کے لیے عبادت کرتا رہا بغیر دیکھے. مقام اولیاء تو یہ ہے نا کہ ان کو تو خدا نظر بھی آتا ہے. حدیث جبرائیل ہے نا جو مشہور مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، جو جبرائیل علیہ السلام ملنے آئے وغیرہ، اس میں کئی سوالات ہیں. اس میں ایک سوال جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا
تو آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا اونچا درجہ تو یہ ہے کہ تم اس مقام پہ پہنچ چکے ہو کہ جو کام بھی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تعبد اللہ کأنک تراہ۔ مقام احسان کا یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو دوسرا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، کہ جہاں کہیں بھی پھر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، ادھر ادھر ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بچہ والدین کے سامنے غلطی نہیں کر سکتا، ایک شاگرد استاد سے ڈرتا رہتا ہے، اور رعایا اپنے افسر سے ڈرتی ہے کہ کوئی گندا کام اس کے سامنے نہ ہو۔ اچھے بچے تو اپنے افسر کے سامنے سگریٹ بھی نہیں پیتے، ادھر ادھر بہانہ کر جاتے ہیں، ویسے سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے افسر کے یا والدین کے سامنے سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، گویا اتنا انہیں اندازہ ہے کہ سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے، شکر ہے اتنا بھی ہے۔ تو اچھے بچے جب والدین کے سامنے، استاد کے سامنے، کلرک افسر کے سامنے مکروہات کرنے سے ڈرتا ہے، تو ایمان والے کا بھی تو ایک مقام ہے نا، کہ ایمان والا جدھر کدھر بھی پھر رہا ہو، اسے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ صوفیاء کے پاس جاتے تھے، وہ ذکر اذکار دیتے تھے، دل کو سیکل کرتے تھے، اچھا طریقہ تھا۔ اب تو رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حقیقت چھپ گئی ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں ایسا ہوگا، دنیا داری غالب آ گئی ہے، دین مغلوب ہو گیا ہے، دین تصنع کا نام رہ گیا ہے، عبادات ریاکاری کا نام رہ گئی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ پرانے زمانے میں جو لوگ جاتے تھے نا، اولیاء کے پاس رہتے تھے، پھر ان سے سبق، اسباق، تسبیحات یہ ہوتی رہتی تھی، پھر ان کا امتحان بھی لیتے تھے۔ یہ کام کرو جب وہاں پر جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ہمارے جیسا نالائق شاگرد وہ کام کراتا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، جو منزل تک پہنچنے والا ہوتا تھا وہ واپس آ جاتا تھا کہ میں جدھر بھی گیا ادھر میرا رب تھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مقام احسان کا پہلا درجہ ہے کہ انسان کو وہ ملکہ حاصل ہو ولایت کا، وہ تقوی و طہارت کا، کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ۔ اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے کہ تم جدھر بھی ہو تمہارا یہ ایمان ہو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے آج کل، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، خود غلطیاں کر رہا ہے، وہ ڈر کیسا ہے؟ خدا سے ڈرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے بندہ کسی چیر پھاڑنے والے درندے سے ڈرتا ہے۔ خدا سے ڈرنا تعظیم کا ڈرنا ہے کہ اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں کام کرنا۔ اللہ رسول سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جو حدیث میں یہ فرمایا کہ مومن کا تحفہ ہے نا، موت مومن کا تحفہ ہے۔ اگر مومن نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، موت سے ڈرے گا، بھاگے گا۔ ایک تو تبھی ڈرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو تجاری کر کے بیٹھا ہے جب آ جائے کہ اس کے معاملات صاف ہیں، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، تو یہ اس مومن کے لیے موت تحفہ ہے کہ آگے جا کر اس کو انعامات ملنے والے ہیں، راحتیں ملنے والی ہیں، آسانیاں ملنے والی ہیں۔ موت ایک حائل تھی جو ہٹ گئی، اس کی آسانیوں کے درمیان حائل تھی موت،
جو ہٹ گئی اور یہ جا کے جب قبر میں جائے گا تو روضۃ من ریاض الجنہ اس کے لیے بن جائے گی۔ جب اس کی زندگی اچھی ہوگی نا جی، تو قبر اتنی کھلے گی جتنے اس کی نظر کی وسعت ہے۔ وہ ہم تو جناب بڑا ناپ تول کے قبر بناتے ہیں، بڑی بھی نہ بن جائے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، کوئی کروٹ بھی لینی ہے اس نے، منکر نکیر اس کو اٹھائیں گی بھی، کوئی سوال جواب بھی ہوگا۔ لیکن یہ ظاہری قبر کی تنگی ہے، جن کی دل کی دنیا اونچی ہے، عبادات میں ہیں، اعمال میں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو قبر ان کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ قبر کو باغ کوئی بنانا چاہے تو موقع بڑا مناسب ہے، یہ زندگی یہ ایک موقع ہے جو بڑا مناسب ہے۔ اور جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں نا موت کے روح قبض کرنے والے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ لعلی ارجع اعمل صالحا، مجھے واپس کیا جائے، ایسی نیکی کروں گا دنیا اللہ رسول سارے خوش ہو جائیں گے، یاد کریں گے میری نیکی کو۔ اب نیکی کہاں بابا، نیکی کا بڑا ٹائم دیا گیا تھا۔ یہ زندگی ایسی گاڑی ہے، یہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، اس کو ریسٹ نہیں ہے، اس کو ریسٹ نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ ادھر بیٹھے ہیں یا اپنی گاڑی کو باہر کھڑا کر کے آئے ہیں، گاڑی کو ریسٹ مل رہا ہے، وہ رکی ہوئی ہے، اس کا میٹر نہیں چل رہا۔ یہ بندہ سویا ہوا ہے، جاگا ہوا ہے، چل رہا ہے، نہیں چل رہا، کہیں دکھ میں جا رہا ہے، سکھ میں جا رہا ہے، غم میں ہے، خوشی میں ہے۔ اس کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، وہ رک نہیں رہی، اس کا سٹاپ نہیں ہے، اور وہ ٹھیک وقت پر اپنے لیول پہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ ہاں، اس زندگی کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ دکھ، یہ درد، یہ بیماری، سفید بال، یا آج گھٹنوں میں درد، آج پنڈلیوں میں درد، بیماریوں نے گھر کر لیا ہے۔ یہ زندگی کی گاڑی کو مختلف ایکسیڈنٹ ہیں جو یہ سمجھ نہیں رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو دکھا کر خوش ہو جاتا ہے کہ امریکہ کے ڈاکٹر کو دکھایا، امریکہ نہیں بابو، کسی ڈاکٹر کو بھی دکھا لو۔ یہ زندگی جو ٹائم لے کے آئی ہے اس کے اوپر ختم ہے، نہ ڈاکٹروں کی ٹیم بچا سکے گی، نہ بڑے بڑے امریکی ڈاکٹر یا فلان بچا سکیں گے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہم کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر والی بات ہے۔ جو آج بات ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ عارضی نظام کے لیے آیا ہے، دائمی نہیں ہے، اور وہ اپنا اس زندگی کے نظام کو دائمی بنانا بھی چاہتا ہے، نہیں بن سکتا۔ بے شک وہ امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ حق تکلیم کا، بادشاہ ہے نا جی، صرف اتنے چھوٹے سے ملک کا نہیں، 7 بر اعظموں کا بادشاہ ہے نا، اگر پھر بھی جو اس کے لیے اجل مقرر کی گئی ہے ٹھیک وقت پر اس کے پاس آ جائے۔ بادشاہت، امیر پن، بچنا تھا تو بچ جاتے نا، جو آپ دوز میں ٹوٹے ہوئے جہاز کو دیکھنے جاتے تھے، بڑے امیر ہیں داؤد گروپ، بچنا تھا تو بچ جاتے نا، کوئی نہیں۔ بادشاہ جب نہیں بچ سکتے، چھوڑو بادشاہ کیا چیز ہوتے ہیں، وہ دکھ درد کی ایک کہانی ہوتی ہے بادشاہوں کی۔ بادشاہ کیا چیز ہے؟ جب انسان اللہ رسول کے خلاف چل رہا ہو نا جی، تو وہ دکھ درد کا ایک بوجھ لے کر پھر رہا ہے، وہ راحتوں میں نہیں ہے، راحت میں وہ ہے جو نیک ہے، اللہ رسول کی بات مانتا ہے۔ اور حدیث نے، مسلم کی حدیث نے اس پر فیصلہ کیا ہے کہ ہر بندہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے، میں نیک ہوں یا برا ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اذا سرت کا حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ۔ اے بندے، اگر
تو نیکی بجا لاتا ہے، تیرا دل اور روح خوش ہو جاتی ہے، تو اس سے غلطی اور گناہ ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر برائی بجا لانے کے بعد تو پریشان ہو جائے، نیکی بجا لانے کے بعد تجھے راحت نصیب ہو جائے، تو سمجھ لے تو مومن ہے۔ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہ کر کے دل پہ سیاہ نقطے لگا چکا ہو، اسے گناہ کرنے کے بعد کیا پریشانی ہوگی؟ یہ تو وہ بندہ ہے جس کی زندگی کا اکثر حصہ نیکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کبھی انسان ہونے کے لحاظ سے غلطی ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ پہچان ہے اے بندے تو ابھی تک میرا ہے، باغی نہیں ہوا ہے، ہمارے راستے سے تو بھٹکا نہیں ہے، گناہ ہوا توبہ کر ہم اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ پہچان دی حدیث نے۔ کیا آپ سمجھ لو آپ مومن ہو یا نہیں ہو، نیک ہو یا نہیں ہو، تو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہ تجھے پریشان کر دیتا ہے تو ابھی ایمان کا درجہ وہ حاصل نہیں کر حاصل، اور اسی میں کامیاب ہے۔ اور دوسری حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندے کی جو توبہ قبول ہوتی ہے، اسے کیا پتہ ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ توبہ کے بعد اس کو ایک خاص راحت نصیب ہوتی ہے، بس سمجھ لے توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ اکثر صاحب حیثیتی ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، جو لوگ حساب کرتے ہیں نا جی، پھر وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ آپ ذرا جائزہ لیں لیں، اس کے بعد آپ کو ایک خاص راحت نصیب ہوگی کہ ایک کوئی بوجھ تھا جو اتر گیا۔ چلو وہ تو سال بعد بھول جاؤ گے۔ جو نماز کے پابند ہوتے ہیں لوگ، خصوصاً نماز باجماعت تکبیر اولیٰ، یاد رکھنا نماز باجماعت وقت کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے وہ نماز کامل ہے، نماز بغیر جماعت کے وقت کے اندر ادا کی جائے وہ نماز ناقص ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 2 دن تشریف لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کے لیے، دونوں دن جماعت کرائی ہے۔ ابھی نماز سیکھی سکھائی پڑھی پڑھائی نہیں ہے، سکھائی بھی جا رہی ہے تو جماعت کے ساتھ سکھائی جا رہی ہے۔ آج کا بابو تو بہت بیزی ہے، پتہ چل جائے گا جب آنکھیں بند ہوں گی کہ تیری مصروفیت کیا تھی۔ تجھے جس نے پیدا کیا اس نے آپ کو منشور بھی دیا ہے، کھانا سب کو دیتا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کا اور اس کے رسول کا نام بھی نہیں لیتے، ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو رزق کے پیچھے دوڑ۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا اصول نہیں سمجھا؟ اب آؤ کر اور ایمان کا جائزہ، کیسے آپ مومن ہیں؟ آپ ماشاءاللہ دفتروں میں کام کرتے ہیں، زیادہ نیک ہیں اگر آپ نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ نیک ہیں۔ ہم مسجد سے نکلے حجرے میں بند، نہ کسی کو دیکھنا ہے نہ کچھ، دیکھنا ہے تو کتابوں کو۔ یا کوئی نمازی آ جائے گا کبھی کبھی، کیونکہ اکثر نمازی تو ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ڈرتے کیوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اپنا نماز روزہ صحیح کرو، مولوی سے ڈر نہیں لگے گا، اپنے اعمال صحیح کرو۔ تو جو بندے دفتروں میں کام کرتے ہیں، راستوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں نا جی، اگر وہ اعضاء و جوارح کا خیال کر رہے ہیں وہ زیادہ نیک ہے کہ ان کو گناہوں کا موقع مل رہا ہے اور گناہ سے بچ رہے ہیں۔ جس کو موقع ہی نہیں مل رہا وہ خدا کی رحمت کی کسی خاص اور نظام میں ہے۔ اب دیکھیں ایمان کا جائزہ بتا رہا ہوں، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ جدھر جاؤ ادھر ہی عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، دفتروں میں بھی ملازمت کرا دی ہے ان کو، ہر جگہ کرا دی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ عورت کو عورت کا حق دیا جا رہا ہے، اور یہ صنف ضعیف ہے نا جی۔ قرآن نے عورت کو صنف ضعیف کہا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء۔ تو صنف ضعیف جو ہوتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ مجھے
حقوق دیے جا رہے ہیں یا مجھے اور تباہ کیا جا رہا ہے؟ عورت کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ پرانے زمانے میں کھیتوں میں عورتیں کام کرتی تھیں، اب بھی کئی کرتی ہیں۔ دنیا کہتی تھی کہ جناب یہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں، عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اور تم بڑے جناب انصاف دے رہے ہو۔ موبائل فیکٹریوں میں عورتیں، اور کیا جہاز کے نظام ایئرپورٹوں پہ عورتیں، مارکیٹوں ہوٹلوں میں عورتیں، آپ نے ان کو صحیح باندی بنایا، لونڈی بنا۔ لونڈیوں سے بھی اس زمانے میں اتنا کام کوئی نہیں لیتا تھا۔ اتنا کام اس عورت سے لے رہے ہو اور اس کو جھنڈا دے دیا، تیرے حقوق تجھے دیے جا رہے ہیں۔ اور روس میں دیکھو، چائنا میں دیکھو، عورتوں سے اتنا کام کیا جا رہا ہے، اتنا کام کیا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، پتہ نہیں ان کو کبھی نہانے دھونے کا بھی ٹائم ملتا ہے کہ نہیں۔ اسلام تو اس پیارے مذہب کا نام ہے کہ تم عورت کو، اگر تم مرد ہو، غیرت مند ہو، اپنے آپ کو مرد کہلانے والے ہو، تو اپنی بیگم کو ملکہ بنا کے گھر میں رکھو۔ تم کو اللہ نے صلاحیت اور طاقت عطا کی ہے، کماؤ دال روٹی اور اپنی عورت کو ملکہ بنا کے گھر کھلاؤ۔ اسلام تو اس خوبصورت مذہب کا نام ہے۔ تم ادھر جاؤ گے، تمہیں بھی انہوں نے غلام بنا دیا اور تمہاری عورتوں کو بھی غلام اور باندی بنا دیا، در در پہ ان کو چکر لگا دیا، اور کہلایا جا رہا ہے کہ تمہیں برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ خدا نے برابر کے حقوق نہیں کیے، کسی کو ارب پتی بنایا اور کسی کو در در کا فقیر بنا دیا۔ تم برابر کرنے والے ہو۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس میں وہ کامیاب ہے جو مومن ہے، اس نے پہچان لیا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، مجھے کام کون سے کرنے ہیں۔ اور حدیث نے اس کا فارمولہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کر لو، گناہ کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو یا نہیں، اس مقام سے آگے گزر گئے ہو، گناہ کی پریشانی کی کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم بن چکے ہو۔ دوسری حدیث میں آؤ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نا جی حدیث مشہور ہے۔ تمہارے سامنے منکر گندہ خلاف شرع کام ہو رہا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں تو ان کو سمجھاؤ، اچھے انداز میں سمجھاؤ، ایسا نہ ہو ایسا سمجھاؤ اور چڑ جائیں، اور سمجھا بھی نہیں سکتے ہو تو تیسرا درجہ ہے جو تمہارے سامنے گناہ کا کام ہو رہا ہے، منکر میں سب داخل ہیں، چھوٹے بڑے، تو کم از کم اس کو دل میں تو برا سمجھو۔ اب یہ مقام بھی حاصل نہیں، ذالک ادنا، ذالک ہوا عذاب، سب سے چھوٹا درجہ ہے ایمان کا کہ کوئی منکر کام کر رہا ہے تو تم دل میں دکھی ہو جاؤ۔ اصل بات اگلی سمجھانا چاہتا ہوں، تم خود جب منکر کر رہے ہو تو پھر ایمان کے کس درجے پہ ہو؟ وہ منکر کر رہا ہے، آپ ہاتھ سے نہیں روک رہے، کوئی مسئلہ ہے، زبان سے نہیں سمجھا سکے، مسئلہ ہے، اور اس منکر کو دل میں یاد رکھنا، تصوف کی بات، منکر کو دل میں برا سمجھنا ہے کہ ہماری غلطی ہے، ہم اس کو سمجھا نہیں سک رہے۔ بندہ تو بن سکتا ہے کچھ قیمتی بندہ، اور بنے وہ بندے کہ رباطہ بہت بڑا ڈاکو تھا، جنید بغدادی کی صحبت میں آیا تو اللہ کا ایسا ولی بنا کہ لوگوں کو رہبر و رہنمائی کر رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے، لہذا بندے کو برا نہ سمجھو، منکر کو برا سمجھو، دعا کرو یہ برا کر رہا ہے، اللہ اس کو ہمیں بھی ہدایت دے۔ سب سے پہلے تو ہمیں الحمدللہ الذی ہدانا، پہلے یہ ہے۔ انسان ہر وقت جس منزل پر بھی ہو نیکی کے، جس مقام پر بھی ہو، تب بھی وہ اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ تو جو ذالک، وہ جو منکر کو دل میں برا سمجھ رہا ہے، اس کے پاس ایمان کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ۔ تو جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بندہ منکر کر رہا ہے، خود منکر کر رہا ہے، وہ کس درجے میں ہے، دیکھنے والے کو تو یہ بتایا۔ دوستو بچو ان گناہوں سے، یہ گناہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی سیاہی ہوگی۔ یہ گناہ انسان کی صحت خراب کرتے ہیں۔ کمال تماشا ہے ہماری تبلیغ کا، سگریٹ کی ڈبی پہ لکھتے ہیں تمباکو نوشی منع ہے، صحت کے لیے مضر ہے۔
بیچتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ کس طرح وہ فریب دے کر اپنے پنجوں میں لے لیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان موت کی طرف جا رہا ہے اور وہاں بچانے والا اس کو نیک ہے، اعمال صالح ہے۔ اسلام تو مارکیٹ میں کاروبار کرنے کو منع نہیں کرتا، بلکہ اس کی فضیلت کیا بتاتا ہے، التجار الصدوق یحشرون یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تاجرانہ پیشہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ سچے تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ اسلام اس پیارے مذہب کا نام ہے کہ آپ مارکیٹ میں جانے کو بھی دینداری حصول نیکی بنا سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں جانا مجبوری ہے، چیز خریدنی ہے، آپ سنت کے مطابق جائیں، آپ کا مارکیٹ جانا بھی باعث نیکی ہے۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے۔ مسجد میں تو آئے تو نیکی ہے، اور اگر کسی کی نیت ریاکاری کی ہے، نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری ہے، تو وہ نماز نہیں، وہ گناہ لے رہا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں، یہ حدیث سب کو یاد ہے، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری ہونی چاہیے۔ ٹھیک حدیث یاد ہے۔ مزدور کو بھی کما حقہ 100% مزدوری کرنی چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ دفتر میں جانا آنا، پھیرے لگانا، کام نہ کرنا، یہ رزق حلال نہیں ہے، یہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ تاجر گڑبڑ کرے، جھوٹ بولے، نفع کمایا، رزق حلال نہیں ہے۔ سمجھو، ایک تو ہے کسی کی زمین کو، کسی کی کوٹھی کو قبضے میں کر لینا، اپنے نام پہ کرا کے کرائے پہ لگانا، سب جرم سمجھتے ہیں۔ اور ایک گھٹیا چیز کو قسموں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی بنا کے بیچنا، نفع کمانا، یہ بھی وہی حرام ہے۔ ساری دنیا بلی کو، مومن بندی کی بات کر رہا ہوں، کتے کو وغیرہ اور جو درندے ہیں حرام، سارے حرام سمجھتے ہیں۔ بے شک کوئی کتا رکھتا ہے حفاظت کے طور پر تو جائز ہے، حفاظت کے طور پر، لیکن وہ کتا کھانا جائز نہیں سمجھتا۔ بلی رکھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں جو شرائط ہیں، امام غزالی نے شرائط لکھی ہیں حدیث کی روشنی میں، رکھیں، لیکن وہ مر جائے تو کھانا تو کوئی نہیں کھاتا، سمجھتے ہیں کہ بلی حرام ہے، کتا حرام ہے جی۔ اور رشوت لے کے بابو جو گھر آیا، وہ بلی اور کتے سے زیادہ بڑا حرام کھا رہا ہے۔ جھوٹ بول کر تجارت کی، زیادہ حرام لے کر آیا گھر، دھوکے کے ساتھ پراپرٹی کا کاروبار کیا، 2% نہیں، وہ تو لیا ہی لیا، کچھ اور گھما کے کچھ اور لیا۔ گاڑیوں کا کاروبار کیا، 2% تو حلال تھا جو کمیشن طے تھی، جانبین کو پتہ تھی۔ 8 کی گاڑی کو 15 لاکھ میں بیچ کر بڑا خوش ہوا، وہ 2% بھی لیا، دھوکہ کیا۔ یہ ان حراموں سے زیادہ حرام کما رہا ہے، جن کو تو کھلا رہا ہے وہ تم اپنے فرما بردار نہیں پیدا کر رہا، وہ تیرے دشمن بنیں گے۔ آخرت اپنی خراب کر رہا ہے اور موج سے بچتا جا رہا ہے جو بچ نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ زندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، حقوق اللہ سے بھی ادائیگی کے ساتھ، حقوق العباد ادائیگی کے ساتھ۔ لوگ کسی کا حق تو نہیں کھاتے، سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ ایک نکاح پہ گئے، کہا اتنے لاکھ مہر لکھ لو، میں نے کہا مجھے تو بندے ایسے نظر نہیں آ رہے، میری طرح ہے، یہ اتنے لاکھ کیسے ادا کرے گا مہر؟ لکھ دو مولوی صاحب، بعد میں معاف ہو جاتا ہے، لکھ تو دو، ٹور ٹار بن جائے گی۔ جنازے سے پہلے بیوی کا مہر ادا اگر نہیں کیا، ویسے تو کرنا، پہلی ملاقات پر مہر کو ادا کرنا ہے۔ بعض رات نے لکھا ہے جائز تو ہے، اگر نہیں ہے تو تاخیر سے بھی دے سکتے ہو مہر، لیکن کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملاقات ہی جائز نہیں ہے جب تک پہلے مہر نہ دو۔ یا پر قرض ہے، بڑے حاجی نمازی، بعض مولوی صاحب بھی
اب انہیں کوئی بندہ نیک کہہ سکتا ہے نا، اور کس کو کہے؟ عوام گناہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، گناہ تو وہ بھی ہے، ان سے بھی پوچھو گی، لیکن اگر یہ لوگ پھر کیا کریں گے جن کو مسیحا سمجھا ہوا ہے؟ ہاں جی نمازی اپنی بہنوں کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں، یا اللہ اپنی بہنوں کا شادی تک نہیں کرتے کہ وراثت چلی جائے گی، زمین ہمارے پاس رہے۔ اور بعض میرے علم میں کہ جن بہنوں کی شادیاں نہیں کرائیں کہ جائیں گی تو وراثت لے کے جائیں گی، ہماری زمین تھوڑی ہو جائے گی، وہ بہنیں ابھی زندہ تھی، زمین پر قبضے کرنے والا بھائی وہ پہلے مر گیا ہے۔ وراثت کا حق دینا فرض عین ہے، نہ دیا جائے گناہ کبیرہ ہے، آخرت کی کوئی کامیابی نہیں ہے، نجات کی۔ وہ بادشاہ ہے اپنی نماز کے نقص کو وہ معاف کر دے، لیکن اس جملے کو سن کر لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ بادشاہ ہے معافی کر دے گا، تو بڑا خالہ کا پتر ہے نا، تجھے بڑا گارنٹی ہے کہ میری نمازیں ساری معاف ہو جائیں گی۔ وہ ایک بات ہے کہ حقوق اللہ کو وہ چاہے تو، آپ کو پتہ ہے اللہ کی چاہت، آپ کو پتہ ہے اللہ کی چاہت، سنو، سب سے پہلے میدان حشر لگے گا، میزان قائم ہوگا، سب سے پہلے ایمان کے بعد جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، وہ حقوق اللہ ہے، اور نماز میں جو فیل ہو گیا تو بس فیل ہے، پھر وہ فیل ہی ہو گیا ہے۔ تو اس لیے دوستو، حق حقوق کی ادائیگی کے بعد آپ کو راحت اور خوشی نصیب ہونی چاہیے کہ بہن کا حق دیا، بیگم کا مار۔ اچھا لوگ نا پھر ماحول بناتے ہیں، بہن کو پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ وراثت بھائیوں کو معاف کر دے، پریشر ڈالتے ہیں۔ شوہر عورت کو کس طرح ترغیب کرتا ہے؟ شوہر عورت کو کہتا ہے فلانی ہماری رشتہ دار نے بھی اپنے شوہر کو مہر معاف کر دیا تھا، فلانی ہماری رشتہ دار نے بھی شوہر کو مہر معاف کر دیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ تم بھی معاف کر دے۔ یہ تو مولوی صاحب سے بھی بڑا تیز ہے چندہ مانگنے میں، بہت چندہ مانگنے میں کتنا تیز ہے، کتنا ترغیب۔ علماء لکھا ہے جو اہل فتویٰ ہے، ایک تو بنجر علماء ہے، یوٹیوب کی پیداوار ہے، وہ نہیں جن کی علم کی سند سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یوٹیوب کی پیداوار انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، جھوٹی باتیں اور فلان اور فلان۔ میں ایک بات چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہمارا تو ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا فلانی حدیث ضعیف ہے جی، اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا بابو یہ حدیث ضعیف ہے؟ پتہ کیسے چلا؟ بس اتنا ہی بتا دیں، نہیں بتا سکتے، ان کتابوں کا نام نہیں بتا سکتے، ان کتابوں کے لکھنے والے مصنفین کو نہیں بتا سکتے، بس سنی سنائی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ وہ حدیث ہے، آپ سے عمل نہیں ہوتا نا، خدا سے توفیق مانگو، حدیثوں کے اوپر نشانے اور گولیاں مت چلاؤ۔ تو بات یہ ہے دوستو، ماحول بنا کر مہر معاف کرانا، وراثت معاف کرانا۔ علماء نے لکھا ہے عورت معاف بھی کر دے تو معاف نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا بات۔ یہ ساری دنیا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا سجن المومن، ویسے ہی کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ اس لیے ہے نا بات۔ اور دکھ اور وہ خالق و رازق ہے، وہ بھوکا نہیں مارتا۔ آپ کو مارکیٹ میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، پسندیدہ قرار دیا، پیغمبرانہ سنت ہے۔ دفتر میں کام کرنا عار نہیں ہے، رزق حلال کمانا عار نہیں ہے۔ جو روڈوں پہ جھاڑو دیتے ہیں، دفتروں میں صفائیاں کرتے ہیں، نفس مر رہا ہے لیکن وہ مطمئن ہے کہ رزق حلال کما رہے ہیں۔ رزق حلال اونچی چیز ہے جس میں عبادت بھی قبول ہوتی ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جب رزق حرام کھایا جائے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ خون کے قطرہ جو آج پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹروں سے پوچھو، ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں نا، اس کے سڑتے سڑتے آج کے کھانے کا خون سڑتے سڑتے 40 دن لگتے ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے نا جب۔ اور یہ تو کسان کی بات کر رہا ہوں، یہ مزدور کی بات کر رہا ہوں، جس کا خون سڑتے سڑتے 40 دن لگیں گے۔ بابو تو کام ہی نہیں کرتا، اس کا خون تو سڑتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ رزق حلال عبادت قبول، اللہ راضی، اور دعا قبول۔ اور رزق حرام تو عبادت ساری قبول ہی نہیں ہے۔
بس کرتے جا رہے ہیں۔ نظر ڈالیے، مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے ضروری ہے نا اس کو دینا، مزدور کو بھی چاہیے کہ آپ نے پسینہ صحیح بہایا، کام صحیح کیا ہے، مالک ادھر گیا تو ڈنڈی ماری ہے، دفتر میں بیٹھنے والے، کام کرنے والے، بڑی پریشانی ہے نوکری نہیں ملتی، بڑی پریشانی ہے نوکری نہیں ملتی، بڑی پریشانی ہے نوکری نہیں ملتی، کوئی شک نہیں اس میں بڑی پریشانی ہے۔ جب مل جائے کما حق کا اس کو حلال کرو، حق ادا کرو۔ جو نمازی ہیں وہ زیادہ دفتروں میں کام کرنے کا اہتمام کریں، دنیا نشانے پہ رکھے گی وہ بڑا حاجی نمازی ہے، دفتر کا کام ہی صحیح نہیں کرتا، وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں نا جی، وہ حاجی نمازی بھی ہے تو بھی ایسا کام کرتا ہے۔ ہم جو جا رہے ہیں موت کی طرف جا رہے ہیں، اور سب چیزوں کا اللہ تو حاضر ناظر ہے، اس کو سب پتہ ہے، اس کو بھول نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک نظام اور سسٹم ہے، اس نے ادھر بیٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہر کچھ لکھ رہے ہیں۔ 26ویں پارے میں آؤ، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم نے دائیں بائیں آپ کے کندھوں پر اپنی معصوم نورانی مخلوق بٹھائی ہوئی ہے، جو آپ کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں، آپ کے گناہوں کو بھی لکھتے ہیں۔ اور اشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء۔ وضع الکتاب، میدان حشر میں اعمال نامے لائے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، بتایا جائے گا او بندے یہ ڈھیر اعمال نامے تیرے گناہوں والے ہیں، یہ کیے یا نہ کیے، کیا کرتا رہا وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ موت کی طرف ہماری روانگی ہے، وہاں کی نجات کا راستہ ایمان و عمل صالح ہے۔ توجہ سے اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ، 24 گھنٹے میں ہفتے میں ایک دن آئے ہو، اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ۔ دنیا کہتی ہے مولوی صاحب ٹائم پر تقریر بند نہیں کرتا، میں اس کا جواب دیتا ہوں تم بھی پہلی اذان کے بعد جلدی نہیں آتے ہو، تمہارا جلدی آنا فرض ہے، مولوی صاحب کا ٹائم پر نماز پڑھانا مستحب بھی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے جب مولوی کا امام کا دل چاہے نماز پڑھا دے، خطبہ دے دے، تم تنخواہیں جو دیتے ہو گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں تو پھر ٹائم ٹیبل پر مولوی نماز پڑھاتے ہیں۔ سنت یہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جمعے کے دن 8، 9، 10 بجے تک حاضر ہو جاتے تھے۔ جب سرکار آتے تھے جمعہ ہوتا تھا، وہ مرضی ہے سرکار کی جب آئے۔ یہ منبر و محراب کے وارث اگر یہ علماء نہیں ہیں تو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ کون سے ہیں بادشاہ وزیر اعظم، اگر وہ منبر و محراب کے وارث ہیں تو صرف آخری پارہ سن لیں گے، قرآن نہیں سنیں گے۔ وارث وہ کہلاتے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوں، وارث انبیاء کے وہ کہلاتے ہیں جو حدیث کے حافظ ہوں، وارث انبیاء کے وہ کہلاتے ہیں جو اصول حدیث جانتے ہو، اصول تفسیر جانتے ہو، اصول فقہ جانتے ہو، لغت جانتے ہو، عربی گرامر جانتے ہو، اور اپنی وضاحت بھی کامل سنت کے مطابق رکھتے ہو۔ تو بات یہ ہے دوستو، ہم جا رہے ہیں منزل کی طرف، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ہر چیز کی آخرت میں پوچھ ہوگی۔ یہ اچھا سٹیج ہے، اچھی جگہ ہے، اپنے آپ کو قیمتی بنا لو، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے،
اے کاسے سر بول تیرا شاہی تاج کہاں ہے؟ قبروں میں جاؤ، حدیث میں آتا ہے رکت طاری ہوگی، اپنے مرحومین کے لیے بھی اور جو مسلمان دفن ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ سوچو میرا مارکیٹ کا ساتھی وہ پڑا ہوا ہے، میرے گاؤں کا ساتھی وہ پڑا ہوا ہے، میرا رشتہ دار فلانی قبر نمبر پر پڑا ہوا ہے، میرا ماں باپ فلاں جگہ ہے، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہوں، وہ دنیا سے چلے گئے تو میں نے بھی چلا جانا ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ قرآن غافل دلوں کو جگاتا ہے، فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بچا سکے گی، چودراہٹ نہیں بچا سکے گی، بڑے مالداروں تم تبانی گروپ ہو، داود گروپ ہو، شاوانی گروپ ہو، بڑے بڑے مالدار ہو تب بھی موت نہیں چھوڑے گی، ٹھیک وقت پہ آئے گی۔ بادشاہ تب بھی، ارے بادشاہ کیا حیثیت رکھتے ہیں دنیا میں؟ سب سے اونچی ہستیاں اللہ کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء سیاح معراج، سیاح عرش، دنیا سیر کرتی ہے، مری جاتی ہے، سوئٹزرلینڈ جاتی ہے، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے سیر کرائی، آؤ میرے حبیب، عرش و کرسی دیکھو، آسمان ساتھ دیکھو، جنت دوزخ دیکھو، جب اتنی اونچی ہستیاں دنیا میں نہیں رہی، کوئی نہیں رہے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ وہ دیکھو نا تم دوسرے پارے کے آخری رکوعوں میں ایک جماعت موت سے بھاگ کے ایک وادی میں آباد ہوئی، ہم نے موت کے فرشتے کو بھیجا، سب کو مار دو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ موت ٹھیک وقت پر آئے گی، جوانی میں بھی آتی ہے، ادھیڑ عمر میں آتی ہے، بڑھاپے کے بعد تو اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ جوانی میں کوئی سوچ سکتا ہے بڑھاپا آئے گا تب مروں گا، جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرا کہنا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی، گناہوں سے بچنے کی، توبہ کی توفیق